मोहब्बत एक अलग चीज़ है और डिज़ायर एक अलग। अगर मेरे घर में किसी ने मार खाई है तो सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है। मार मार के मुझे, तब से मैंने कभी भी सिगरेट को नहीं कदर सिखाई इंसान की। वो क्यों न नौकर ही हो, मगर वो भी इंसान है, वो भी इज्जत रखता है। उस वक्त से मैंने कभी इस इंसानियत को नहीं भूला। में जब आप फारूक अब्दुल्ला शरारत करते थे तो शेख साहब का सामना होता था, वो क्या डांट डपट से काम लेते थे या पिटाई होती थी आपकी? हम लोग जब नटखट होते थे तो जब शाम को वापस आते थे, हम माँ से माफ़ी मांगते थे कि अब वालिद से कुछ नहीं कहना। अगर मेरे घर में किसी ने मार खाई है तो सबसे ज़्यादा मार मैंने खाई है। एक दफ़ा ऐसे दिखाने के लिए कि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं सिगरेट हाथ में पी रहा था, तो वालिद ने मुझे देख लिया। पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में सिगरेट उठाया था, तो उन्होंने, उन दिनों में अनार के बोटे होते थे, तो उसकी शाख तोड़ी मार मार के मुझे। तब से मैंने कभी भी सिगरेट को नहीं छुआ। दूसरा मौका हुआ, कई मौके हुए। एक मौका हुआ जबकि वज़ीर आज़म थे और मौकर आ रहा था ऊपर, और मैंने गलती से उससे गाली मारी और गलती से मैंने ऐसा किया, उसकी टोपी गिर गई। मेरे वालिद ने ये देख लिया। मेरे वालिद ने मेरे पर माँ का दरवाज़ा बंद किया, फिर पर्दे का डंडा उतारा, मुझे लहू लहान किया। यहाँ से अगर आप देखें तो जो मेरी बहन का गेट है वहाँ तक मुझे मारते मारते ले गए, और वहाँ मुझे खून आ रहा था नाक से, हर तरफ से। उसके पाँव पे डाला और कहा इससे माफ़ी मांगो और टोपी इसके सर पे रखो। आप उस डांट डपट को कितना मिस कर रहे हैं आज? उसने मुझे कदर सिखाई इंसान की। वो क्यों न नौकर ही हो, मगर वो भी इंसान है, वो भी इज्जत रखता है। उस वक्त से मैंने कभी इस इंसानियत को नहीं भूला। सॉरी, मैंने आपको इमोशनल कर दिया। डॉक्टर साहब, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, जब SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर का जिक्र आता है तो मोती डोंगरी का बाज़ार जहन में आता है। मेरे बहुत चक्कर लगे हैं उस कॉलेज में। मैंने हमेशा देखा कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं उस कॉलेज के, उनका अड्डा होता है वो मार्केट, लस्सी वाला और चाय वाला। आपकी कितनी यादें हैं वापस? देखिए, पहली तो मैं आपको याददाश्त ये दूँ कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में गया तो वहाँ रैगिंग होती है। मैंने कभी गालियाँ नहीं सुनी थी, और जब मैंने वो हाल देखा वहाँ तो मेडिकल कॉलेज से भाग गया, दिल्ली आया कि मैं डॉक्टरी नहीं करूँगा। अल्लाह मग़फ़िरत करे मृदुला साराबाई को, वो मुझे जवाहरलाल जी के पास ले गई। तो जवाहरलाल जी ने मुझे पूछा कि तुम क्यों मेडिकल कॉलेज छोड़ रहे हो? मैंने कहा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था ये कि मुझे कहें कि ये ट्रेटर का बेटा है और रैगिंग इस तरह करें, और गालियाँ ऐसे मैंने कभी सुनी नहीं हैं। तो मुझे कहने लगे, बेटा मैं जब पढ़ता था विलायत में मुझे भी रैग किया, और वो दोस्त मेरे आज तक दोस्त हैं जिन्होंने मुझसे बर्ताव किया था। तुम जाओ वापस, अब तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं ऐसा होगा। उनकी मेहरबानी से मुझे फिर सीनियर हॉस्टल में कमरा मिला, और उस्तादों ने ख्याल रखा कि मुझे कोई भी ऐसी तकलीफ़ न पहुँचे। कई मौके हुए, मैं आपको कुछ किस्से सुनाता हूँ जयपुर के। मेरे साथी थे जो मेरे साथ मेडिकल कॉलेज में 1 साल के बाद आए, तो उनके ट्रंक से रुपए चोरी हो गए थे। तो उन्होंने शिकायत पुलिस में की थी और मुझे कहा कि तुम मेरी मदद करो पुलिस थाने में आके, और वो तुमसे सवाल करेंगे, उसका जवाब दो कि मेरे पैसे मिल सके, मुझे किसने चोरी किया। न मैंने वो पैसे देखे थे, न मुझे ट्रंक का पता था। तो जब थाने में गए तो वो जो वहाँ दरोगा था उससे पूछने लगा
آپ نے پیسے دیکھے؟ میں نے جھوٹ کہا، میں نے کہا جی ہاں میں نے پیسے دیکھے. کیسے تھے؟ میں نے کہا جی ایسے تھے. تو ہو سکتا آپ نے چوری کیا ہو. تو جب اس نے مجھے یہ کہا، میں نے کہا صاحب میں نے پیسے نہیں دیکھے، نہ میں نے ٹرنک دیکھا ہے، میں معافی مانگتا ہوں. میرے دوست نے مجھے کہا کہ مجھے سفارش کرو. دوسرا واقعہ ہوا کہ وہاں پہ بازار ہے جس میں لوگ جب نئے آتے ہیں، تو خورشید صاحب تھے، خورشید ملک اننت ناگ سے، وہ نئے آئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلیے یہ باپو بازار ہے، یہاں پہ ہم لوگ سترنڈی خریدیں. تو میں نے کہا چلیے، ہم لوگ دری کو سترنڈی کہتے ہیں. تو پہنچے وہاں پہ. تو یہ لوگ جو تھے، یہ لوگ سارے سندھی تھے جو سندھ سے آئے ہوئے تھے، مائیگرنٹ تھے. جب پہنچے اس کے دکان میں، تو ڈاکٹروں کی بہت قدر کرتے تھے اسٹوڈنٹس کی. تو کہنے لگے کیسے آئے آپ لوگ، کیا چاہیے؟ ہم نے کہا سترنڈی چاہیے. تو انہوں نے دوسری دفعہ پوچھا کیا چاہیے؟ سترنڈی. انہوں نے کہا دیکھیے یہ رنڈیوں کا بازار نہیں ہے، رنڈیوں کا بازار آگے ہے، وہاں جائیے. میں نے کہا نہیں، رنڈی نہیں چاہیے، ہم دری کو سترنڈی کہتے ہیں کشمیر میں. اس نے کہا اچھا پھر بولیے نا دری چاہیے. یہ کچھ واقعات ہیں جو ڈاکٹر صاحب. اور دوسرا یہ بھی کہوں، جب امتحان آتے تھے تو ہمارے دوست جو تھے، جو ہندو تھے، وہ ہنومان جی کے مندر پہ جایا کرتے تھے. وہاں پہ منڈے کو ہنومان جی کا دن ہوتا ہے. تو میں بھی ان کے ساتھ جایا کرتا تھا کہ اب دیکھو ہم نے اتنا پڑھ لیا تو اب تو دکا دے دینا آگے. تو وہاں سے پرساد کھا لیتے تھے. تو سکھوں کے ساتھ میں سنڈے کو جایا کرتا تھا گرودوارے میں. تو وہ لوگ مجھے دیکھتے تھے، کہتے تھے یار کمال کا سکھ ہے، وہ بال پگڑی تو لگا لیتا تھا. کہتے دیکھو حرامی سکھ ہے یہ، اس کی داڑھی اس نے کاٹ رکھی ہے. میں کچھ نہیں کہتا تھا، میں کہتا بابو ریپ کرا. تو یہ، اور دوست بھی بہت اچھے تھے، بڑے پیارے دوست. اب آپ کا جو یہ طریقہ، اور سب سے بڑی چیز میں آپ کو بتاؤں، کشمیر کا ریڈیو آل انڈیا ریڈیو میں جے پور میں تھا، جو پہلے یہاں تھے ریڈیو کشمیر میں، اور نیشنل کانفرنس کے ساتھ ان کی وابستگی تھی. وہ بہت پیارے تھے. ان کی بیوی ایم اے کر کے تھی، ان کے ساتھ شادی ہوئی تھی ان کی. وہ ہمیں ہر اتوار کو گھر پہ کھانا کھلاتے تھے. تو ہم سائیکل پہ ان کے پاس جایا کرتے تھے. اللہ ان کو مغفرت کرے، وہ نہیں اب زندہ ہے. ڈاکٹر صاحب جو آپ کا یہ طریقہ ہے بے باک ہو کے کھل کے دل سے بات کرنے کا، یہ نہ صرف آپ کے جو پرستار ہیں، آپ کو چاہنے والے لوگ، بلکہ آپ کے شاید مخالف لوگ بھی اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جو کہتے ہیں وہ دل سے کہتے ہیں، اور ان کے دل اور زبان پہ ایک ہی بات ہے، ہپوکریٹ نہیں ہے. تو کیا آپ واقعی دل سے ہی سوچتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کا کرم ہے کہ مجھے ایک تو گھر کی تعلیم اور پھر ڈاکٹری کی تعلیم نے مجھے یہ دکھا دیا کہ نرمی بہت ضروری ہے. کہ اگر کوئی مریض، مجھے یاد آتا ہے ہمارے پرنسپل تھے ڈاکٹر کرنل کاسلی وال، جن نے انڈین نیشنل آرمی میں سبھاش چندر بوس جی کے ساتھ کام کیا تھا. وہ ہمارے پرنسپل تھے. جب میں تیسری جماعت میں پہنچا، انہوں نے ہم سے سب سے بڑی بات یہ کہا کہ دیکھو تم نے مریض کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، ٹوٹی نہیں لگانی اس کے اوپر. پہلے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرو، اس سے بات کرو، بابا تم کیسے ہو، کیا تکلیف ہے، گھر میں سب ٹھیک ہے. یعنی اس سے یہ لگے کہ تم اس کے ہمدرد ہو. اس کو یہ نہ لگے کہ تم ایک ایسے ہی ہاتھ لگا رہے ہو. وہ چیز میں کبھی بھولا نہیں. اور اس نرمی نے میری زندگی کو بنایا. اور ضروری ہے، میں آپ سے ضرور کہوں گا، یاد رکھیے گا، دو چیزیں ہر وقت انسان کو یاد رکھنی چاہیے. ایک اللہ پہ بھروسہ، خودی پہ بھروسہ، اور صبر کرنا، برداشت کرنا، اور یہ نہ سمجھنا کہ میرا ہی راستہ جو ہے وہ صحیح ہے. ہو سکتا آپ کا راستہ صحیح ہو. یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. آپ عشق کیا ہے کبھی؟ کیا کھل کے جاننا چاہوں گا، محبت کری ہے آپ نے کبھی؟ دیکھیے، محبت ایک الگ چیز ہے،
اور ڈیزائر ایک الگ چیز ہے. جب میں میڈیکل کالج میں تھا ایک پنڈت لڑکی سے میری محبت ہو گئی، کیونکہ شہری کشمیر کا بیٹا تھا. تو میری ماں سے میں نے بات کی. میری ماں اللہ کا شکر ہے بہت عالم تھی. انہوں نے کہا بیٹا یہ بات مشکل ہو جائے گا، یہاں یہ لوگ برداشت نہیں کریں گے، اس لیے اسے چھوڑ دو. دل پہ پتھر رکھے میں نے اس سے معافی مانگی اور کہا بس نہیں سکیں گے، قوم میں وہ شعور نہیں ہے کہ وہ برداشت کریں گے. اللہ کر. پھر مجھے شادی کرنی تھی اپنی چچیری بہن سے. میں نے ہی، وہ میرے والد جیل میں تھے، میں نے ماں سے کہا ولایت جانے سے پہلے کہ میں اس سے شادی کروں گا. مگر پھر اللہ کو منظور نہیں تھا. اللہ نے میرے لیے وہیں پہ عورت رکھی تھی جو انگریز ہونے کے باوجود بھی سگریٹ اور شراب اور ان چیزوں سے بہت دور تھی اور شرافت میں بہت تھی. اور آج اگر میں زندہ ہوں اللہ نے اس کو رکھا تھا کہ اسی کا گردہ میرے اندر ہے جو مجھے زندہ رکھ رہا ہے. یہ اللہ کی مہربانی ہے. جب ڈاکٹروں کے پاس گیا ان کو یقین نہیں آیا کہ ایک کشمیری اور ایک انگریز کہ اتنا اس کا ملن ہو سکتا ہے. اللہ کر. ڈاکٹر صاحب آپ کی شخصیت اور سیاسی سفر جو آپ کا ہے خاصا دلچسپ ہے، خاصا ٹھیک ٹھاک طویل ہے. کیا ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں کہ آپ اپنی سوانح عمری بایوگرافی لے کے آئیں گے؟ دیکھیے کئی دفعہ میں نے سوچا اس پہ، کئی دفعہ سوچا. میرے پاس اتنا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کئی بڑی شخصیتوں کو اس سے ٹھیس لگے گی جو گزر گئے ہیں. بہت ہے. پھر حقائق تو سامنے آ جاتے ہیں. ہاں فیکٹ سامنے آئیں گے، مگر دیکھیے اگر اللہ نے چاہا تو ضرور لکھوں.